کی الغار، ہزاروں بیمار، پنجاب میں ڈینگی کے 169 نئے کیسز، لاہور میں 124 مریض مہلک مچھر کا شکار، خیبر پختونخوا میں 135 زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، پشاور میں یونیورسٹی روڈ پر کئی علاقے متاثر، تہکال میں ایک گھر میں کئی مریض، اسلام آباد میں مزید 78 شہری وائرس کا شکار۔ نور مقدم قتل کیس انتہائی افسوسناک ہے، کیس سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے مرکزی ملزم کے والدین کی ضمانت کیس میں ریمارکس، جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عصمت جعفر کا ہائی کورٹ کے فیصلے میں ذکر ہی نہیں۔ جسٹس قاضی امین بولے کہ مقتولہ کے اہل خانہ سے ہمدردی ہے، کیس کے حقائق سمجھنے کے لیے آپ سے معلومات لے رہے ہیں، سماعت پیر تک کے لیے ملتوی۔ ہرنائی میں زلزلہ متاثرین کی بحالی، پاک افواج کا ریسکیو آپریشن جاری، 500 خاندانوں میں خیمے، آٹا اور اشیاء خورونوش تقسیم کیے، پاک فوج کا فری میڈیکل کیمپ، 3000 سے زائد مریضوں کا علاج۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماع، صادق آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ججز اور وکلاء کی بڑی تعداد شریک۔ لنڈی کوتل بازار میں بھی فخر پاکستان کی غائبانہ نماز جنازہ، سینکڑوں افراد کی شرکت۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں غائبانہ نماز جنازہ، مریم اسلامک سینٹر میں ایٹمی سائنسدان کے لیے دعائے مغفرت۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی نے انٹری دے دی، گلگت اور بابوسر ٹاپ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، 6 انچ سے زائد برف نے سب کچھ سفید کر دیا، رابطہ سڑکیں بند، سینکڑوں سیاح پھنس گئے، استور میں بھی برف کے گالوں سے راستے بند، لوگ گھروں میں محصور۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر۔ السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید، میں ہوں آمنہ اکرم۔ میں ہوں بشریٰ حق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اس بلیٹن میں ہم بات کریں گے ریمبو کا نیا انکشاف، پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی، اپوزیشن کیا پکار رہی ہے، اور مصیبت مچھر۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں داعش سے چھٹکارے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہے، طالبان پر پابندیوں سے انسانی بحران جنم لے گا۔ افغانستان میں جامع حکومت چاہتے ہیں، وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا امریکی عوام کو افغانستان کی صورتحال سے گمراہ رکھا گیا، امریکی جنرل مزید فوج اور وقت مانگتے رہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی سے بہت تباہی ہوئی ہے، دنیا کو ہر صورت افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ طالبان نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین سے ہم پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر دنیا کی خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ دنیا کشمیر کو پاکستان کے قومی مفاد کا مسئلہ سمجھتی ہے، دنیا مسئلہ کشمیر پر بات کیوں نہیں کرتی، انسانی حقوق پر بھارت کو تنقید کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا۔ آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ زبردست ان کے سرکاری آفیشیل فیونرل ہوا اور اس میں بڑے زبردست انتظام کیے۔ میں سارے وزارت داخلہ کو، پولیس کو، رینجرز کو، فوج کو، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج ہم نے جو اہم فیصلے کیے ہیں، ایک تو ہم نے 88 افراد کو گرفتار کیا ہے ڈالر ہولڈنگ میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی کرنسی کو مہنگا کرنے میں اور دوسری طرف بھیجنے میں کردار ادا کر رہے تھے۔ اس میں 47 آدمیوں کی ہم نے ایف آئی آر بھی 47 کے خلاف دے دی ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 5 پاکستان کی بڑی کمپنیوں کا جو ڈالرز کو ڈیل کرتے ہیں ایکسچینج کو، ان کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ آج ایف آئی اے کو یہ بھی میں نے احکامات دیے ہیں کہ جو ویکسینیشن ہے جس سے ہمارا مزدور پریشان ہو رہا ہے دنیا میں، اور ایک سازش کے تحت این سی او سی کے قربانیوں اور ان کی کاوشوں کو بدنام کرنے کے لیے جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔
اور خبریں بنائی جا رہی ہیں ڈیٹیں ڈال کے. یہ بھی میں نے FIA کو ہدایت کی ہے کہ ان کو نہ چھوڑا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے جو لوگ یہ ویکسینیشن کرتے ہیں. نمبر 3 ہم نے جو ہے کوشش کی کہ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا فیونرل ہے اس کو فیصل ماسک میں اس کی تدفین کی جائے. وہاں بھی انتظام تھے لیکن بد نصیبی تو نہیں کہہ سکتے, یہ خاندان کا فیصلہ تھا اور ان کی خواہش تھی کہ ہم نے انہیں H8 میں ان کی تدفین کرائی, اور یہ بھی طے تھا کہ ان کی H8 میں ان کے خاندان کے مطابق تدفین ہوئی. اور میں نے 2 دفعہ ان کے خاندان سے رابطہ کیا اور 2-2.5 گھنٹے کے بعد میری بھی خواہش یہ تھی کہ ان کی فیصل مسجد میں تدفین ہو, لیکن انہوں نے فائنل یہ کہا کہ ہمیں ان کی خواہش یہ تھی کہ H8 قبرستان میں تدفین کی جائے. جو 2 شناختی کارڈ ایک جمع کرا رہے تھے اس کی 10,000 فیس رکھی تھی انہوں نے, آج میں نے 5,000 کر دی ہے. اور ڈوئل پاسپورٹ کی بھی کابینہ میں جب منظوری جائے گی, اور شناختی کارڈ تو شروع ہے, ان کو کہا 5,000 لیں, اس کی بھی 5,000 فیس کی ہے. جو 2 پاسپورٹ رکھتے ہیں اپنا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ 30 اکتوبر تک سرنڈر کر سکتے ہیں. اس ڈیٹ میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اور آفیشلی جو ہم نے تیسرا کام آج کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو سمری بھیج رہے ہیں کہ غلام خان انگور اڈا اور خدیچی اور سد صوبی جو 4 دوسرے بارڈرز ہیں جہاں پہ کہ FIA اور کسٹم موجود نہیں ہیں, اس کو بھی اس کے انڈر کیا جائے. اور تورخم اور چمن پہ ہمارا عملہ اور کسٹم والے موجود ہیں, لیکن وہ 4 بارڈر بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اس میں سے اضافہ کیا جائے. ہم 20,000 افغان کو سہولت دے چکے ہیں اور بھی سہولت دینے کے لیے اگر ہمیں کہا گیا. اور آخری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں, کہ NGOs جو ہیں اس میں کوئی 27,000 NGOs ہیں, اس میں سے 91 NGOs جو ہیں فارن فنڈنگ جو ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترتیب میں ہو, تاکہ فارن فنڈنگ کا جو یہاں استعمال کر رہے ہیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے, لیکن ہم اس کا کوئی سلسلہ ضرور کرنے لگے ہیں کہ اگر کوئی ایسی NGOs ہیں جو کہ کور سروس میں کام کر رہی ہیں ان سے باز پوس کریے. 5 منٹ ہو گئے, 5 منٹ کے سوال, چھوٹا سوال بھی. کسی کو ہم مذہب کی بنیاد پر نہ چھیڑیں گے, نہ چھیڑنا چاہتے ہیں, ہم قانون کی سطح پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی 1 منٹ. دیکھیں, منسٹر جو ہوتا ہے انٹیریئر وہ سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کو اور جو MS ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے, ان بریگیڈیئر احمد صاحب کو, ان کو اطلاع دیتا ہے. مجھے جو ہے صبح کچھ 8:30 بجے جو ہے فون آیا اور ان کا کیا نام تھا, اظہار ہے, اور انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے جب تصدیق کی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اپروول ضروری ہوتی ہے. اتوار تھا, دفتر بند تھے, اس لیے آدھا گھنٹہ لگا. پھر 11:30 پونے 11 11:30 بجے جب ملا تو سارے انتظامات کیے گئے. 2 قبریں بنائی, اور 2 قبریں اس لیے بنائی کہ 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا صرف, اور لوگوں نے جتنی بڑی تعداد میں شرکت کی مجھے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. بارش اللہ کی طرف سے تھی اور بارش جو ہے وہ اللہ نے بھیجی. اس کے باوجود لوگوں نے سڑکوں پہ پانی میں نماز جنازہ پڑھی, اور گراؤنڈ میں جتنی جگہ تھی اور شہر میں جتنے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے, اللہ سب لوگوں کو اس کا اجر دے گا. اس لیے اس میں تمام انتظامات بھرپور طریقے سے کیے گئے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزارت داخلہ کو, اسلام آباد پولیس کو, اسلام آباد کی CDA کی انتظامیہ کو, پاک فوج کو, جنہوں نے یہ ساری اتنی جلدی ارینجمنٹس کی, رینجرز کو, سب لوگوں نے حصہ لیا.
دیکھیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ میں اپوزیشن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا میڈیا کور کرتا ہے۔ پاکستان اپنی زندگی کے حساس ترین 3-4 مہینوں سے گزر رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس کا بیک فائر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں کیا پڑتے ہیں۔ وہاں سکون ہوگا تو یہاں سکون ہوگا، وہاں اگر کچھ بدامنی کے حالات ہوئے تو ہمیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گا۔ دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے اسپوکس پرسن